إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 8 سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی 4 آیات میں خالص مومنین کا ذکر ہے، متقین کا ذکر ہے، پھر 2 آیتیں خالص کفار کے حال کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان منافقین کا حال بیان کیا ہے جو بظاہر ایمان کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ چونکہ بہت مشتبہ ہوتا ہے، مشکوک ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کو پہچان جائیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، الناس کا لفظ وہ ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہوتا، کوئی مفرد نہیں ہوتا۔ ایسے الفاظ کو الفاظ الجموع کہا جاتا ہے، جمع سے جموع۔ جیسے قوم کا کوئی مفرد نہیں، حالانکہ قوم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے الفاظ کو الفاظ الجموع کہتے ہیں۔ تو مراد یہاں ہے لوگ، تو لوگوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں۔ اب یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف۔ منافقین کو الناس کہا گیا ہے، یعنی پچھلے گروہ تو واضح ہیں، مومن ہیں اور کافر ہیں، اور یہاں پر کون ہے؟ منافق۔ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی منافق ہیں، اور ان کو الناس کہہ کے ان کی شان کو گھٹایا گیا ہے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر نہ دائیں ہاتھ والوں کے اوصاف ہیں نہ بائیں ہاتھ والوں کے، بلکہ بیچ میں لٹک رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے، یعنی جو اپنی زبان سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، بس منہ سے بولتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، یقین سے نہیں کہتے، ان کا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن پیچھے آپ کو بتائی گئی تھی، دل میں پورا یقین، تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار، یعنی دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کر کے دکھانا۔ تو ایمان میں نیت، قول اور عمل سب کچھ شامل ہے۔ تو جو انسان دل سے تصدیق کرے لیکن زبان سے نہ بولے اور نہ عمل کرے، تو اس کا معاملہ جیسے ابو طالب کا معاملہ تھا، وہ دل سے یقین کرتے تھے کہ یہ سچا دین ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کیا، تو ایسے لوگوں کو دل کی تصدیق فائدہ نہ دے گی۔ اسی طرح صرف زبان سے اقرار بھی کافی نہیں کہ انسان صرف بولتا رہے اور اندر سے وہ مومن نہ ہو، جیسے یہ منافق ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دل سے بھی یقین کریں اور زبان سے بھی بولیں لیکن عمل میں اظہار نہ کریں، یہ ایک تیسری کیٹیگری ہے ایسے لوگوں کی، جانتے ہیں ان کو، بہت عام ہے یہ، جن کا دل میں یقین پکا ہے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہونا ہے، سب کچھ بول کے بھی کہتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور ان کی عزت و آبرو کے درپے نہ ہوا کرو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے، یعنی کسی کی عزت خراب کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کی عزت کے درپے ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے، یعنی اس کی شامت آئی کہ آئی۔
اور یہاں پر لفظ پھر یوم الآخر استعمال ہوا. اس سے پہلے اس کے لیے کیا استعمال ہوا تھا؟ آخرہ. یوم الدین بھی آیا ہے اور آخرت مؤنث بھی آیا ہے. تو یوم کے ساتھ آئے تو آخر آئے گا، اور اگر ویسے آئے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تو مراد اس سے وہی قیامت کا دن ہے، یوم القیامہ ہے، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو زبان سے بس کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے، لیکن وما ہم بمؤمنین وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہے. لہذا ایمان والوں کے لیے جو خوشخبریاں ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس بات پر یقین نہیں کرتا اور ان کو جھوٹا قرار دیتا ہے. ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد بھی کچھ عرصہ نفاق کا وجود نہیں تھا. ایسے لوگ نہیں تھے، یعنی منافق نہیں تھے. غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تو مسلمانوں کے اب فیوچر کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے کہ ان جیسا بننے میں یا ان کے ٹرینڈز کو فالو کرنے میں بظاہر فائدہ ہے، لہذا ان جیسے بن جاؤ. تو ان لوگوں نے حقیقی طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھے، لیکن لوگوں کے یا تو خوف کی وجہ سے یا کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی ترقی اور آئندہ کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے یا اپنے جان و مال کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمت کرتے ہوئے انہیں آگاہ کر دیا کہ یاد رکھو ہر کوئی اقرار کرنے والا مسلمان نہیں ہے. تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ تم جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تم جیسے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. اور دوسری طرف منافقین کو بھی خبردار کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری حرکتوں کا خوب پتا ہے، اللہ جانتا ہے جو تم دھوکہ بازی کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بھی آگاہ کر رہا ہے. تو یہ تیسری کیٹیگری منافقین کی ہے، اور منافق کا لفظ جو ہے یہ نفاق سے ہے، اور نفاق نفق سے ہے، اور نفق کہتے ہیں ٹنل کو، سرنگ کو جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں. یعنی منافق وہ جو دو چہروں والا ہوتا ہے، دو رخا انسان ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ. اور منافق کا لفظ منافق کیوں ہے؟ عربی زبان میں نافقہ یربوع کو کہتے ہیں، جو جنگلی چوہا ہوتا ہے وہ جب اپنا گھر بناتا ہے تو اس کا ایک دروازہ نہیں ہوتا صرف جانے والا، بلکہ نکلنے کے لیے بھی وہ ایک دو دروازے بنا لیتا ہے تاکہ اگر اس کو کوئی خطرہ ہو تو وہ دوسری طرف سے چھپ کے نکل جائے. یعنی اپنا تحفظ کرنے کے لیے ایمرجنسی ایگزٹ بھی اس نے بنایا ہوا ہے. اور اس راستے کو قاصعہ کہتے ہیں. ضرورت نہیں کبھی پڑھیں تو پتا ہو یہ کیا بات ہے. تو منافق بھی اسی طرح اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن جب اسے کسی خطرے کا سامنا ہوتا ہے، کوئی مشکل حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو نفاق کیا ہوا؟ زبان کے ساتھ ایمان ظاہر کرنا اور دل میں کفر چھپانا. حذیفہ بن یمان سے منافق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، منافق ایسا شخص ہے جو اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہے عملی نفاق. ٹھیک ہے، ایک ہے نفاق اکبر کہہ لیں اور ایک ہے نفاق اصغر. جیسے کفر کی دو قسمیں پڑھی تھی نا آپ نے، تو کفر اکبر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا اور ایمان کے جتنے تقاضے ان میں سے کسی کا انکار کر دینا. اور کفر اصغر کیا ہے؟ کہ جو کرنے کو کہا گیا وہ نہ کرنا، جن سے روکا گیا اس کا انکار کر دینا، نہ رکنا، عمل سے انکار کرنا، عملی کفر ہوتا ہے. تو نفاق بھی دو طرح کا ہے. ایک نفاق ہے جس میں انسان دل سے کافر ہوتا ہے، پکا کافر ہوتا ہے، دل اس کا بالکل یقین نہیں کرتا، یعنی اس کا عقیدہ ہی خراب ہے، اندر سے بگاڑ ہے اس کے، لیکن اوپر سے وہ کچھ ظاہر کرتا رہتا ہے، مسلمانوں والی باتیں کرتا ہے. ایسا نفاق جو ہے یہ اصل نفاق ہے اور یہ بہت خطرناک ہے اور اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اعتقادی منافق کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کچھ حصوں کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلا دینا، اس آیت کو میں نہیں مانتا، اس چیز کو میں نہیں مانتا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھنا، آپ کے دین کے نقصان پہ خوش ہونا، دین کے دشمنوں کی کامیابی کو پسند کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق کو نفاق اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ نفاق اصغر، عمل کا نفاق، یہ انسان کو ملت سے باہر نہیں نکالتا، یعنی رہتا وہ امت میں ہی ہے، مگر ہے یہ بہت بڑا جرم اور گناہ۔ عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ظاہری حالت کو نیک ظاہر کرے کہ میں بڑا نیک ہوں، لیکن دل میں اس کے وہ نیکی نہ ہو، دل سے نیکی نہ کرے، دل کی حالت مختلف ہو۔ حقیقی ایمان ایسا نہیں ہوتا، حقیقی ایمان میں دل ساتھ شامل ہوتا ہے نیکی کرتے وقت، ٹھیک ہے، لیکن عملی نفاق اس کے برعکس ہوتا ہے۔ عملی نفاق کی کچھ علامات ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور یہ عملی منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، بےہودہ باتیں کرے۔ منافقت کی یہ قسم جو ہے، یعنی جو جھوٹ بول دیتا ہے، دھوکہ دیتا اور یہ وعدہ خلافی وغیرہ کرتا ہے، یہ اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ مثلاً اگر کسی شخص نے جھوٹ بول دیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ رہے گا مسلمان ہی، لیکن اس نے جو اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو بھگتے گا، اس کی سزا ملے گی اس کو اگر اس نے توبہ نہ کی۔ تو نفاق ایک طرح سے کفر ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفاق اگر دل کا نفاق ہو، عقیدے کا نفاق ہو، دل میں انسان اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چھپا دشمن ہے، اور اس کا انجام بھی اسی لیے کفار کے انجام سے بھی زیادہ برا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص اقرار تو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن کام اس کے سارے ایسے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے خطرناک ہے، اور اس کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ کا کہنا کافی نہیں، جب تک کہ انسان کے اندر اس کا یقین نہ ہو، اور جب تک کہ وہ عمل سے اس کی موافقت نہ کرے۔ موافقت کا مطلب ہے اس کے ساتھ میچ کرے۔ تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، نمبر 1، اپنے آپ کو مومن کہنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مومنین میں سے ہی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ دل کے پکے یقین کے بغیر صرف زبانی یا ظاہری اسلام قبول کرنا فائدہ نہیں دے گا، دل کا یقین بہت ضروری ہے۔ اور پھر اگر انسان ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جو اس کے عمل میں نہیں، تو یہ منافقین کی مشابہت ہے۔ واضح؟ خلاصہ کیا ہے؟ صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، ایمان اصل میں دل کے پورے یقین، زبان کے اقرار اور عمل کی موافقت کا نام ہے۔ اگر کسی کے اندر دل میں یقین ہے کہ اللہ ہے اور یہ دین سچا ہے، لیکن عمل میں کوتاہی ہے اس کے، تو وہ بارڈر لائن پہ کھڑا ہے، خطرے میں ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا علامات ہیں ان کی؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اس آیت میں منافقین کی غلط فہمی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دل میں کفر چھپاتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو دھوکہ خود ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا، انہیں مسلمانوں والے فائدے حاصل ہوئے، مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یخادعون کیا ہے؟ خداع سے ہے۔ خداع کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، مبہم رکھنا، معاملہ گول مول رکھنا۔ خدعہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے دھوکہ دیا اور ایسے مکروہ کام کا ارادہ کیا جسے دوسرا شخص نہیں جانتا۔ خداع کہتے ہیں
دوسروں کے سامنے کسی ایسے کام کو ظاہر کرنا جو اس کے باطن کی، اس کی حقیقت کے خلاف ہو. دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے زبان سے جو کچھ ظاہر ہے اس کے خلاف اپنے دل میں کچھ اور مقصد چھپائے ہوئے ہوتا ہے. یہی دھوکہ ہوتا ہے نا، یعنی اندر کچھ اور چھپایا ہوا ہے، اوپر اوپر سے کچھ اور کہہ رہا ہے تاکہ وہ اس سے اپنا مقصد حاصل کر سکے. یعنی کسی کے پاس بڑا خیر خواہ بن کے جانا جبکہ اندر نیت کچھ اور ہے. کسی کو بتانا میں تو تمہارے فائدے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جبکہ فائدہ اس کا اپنا ہو. یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ کہہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے جان اور مال بچا لیں گے. کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ان کا اپنا خیال ہے کہ وہ اللہ کو بھی راضی کر لیں گے کیونکہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تو حال مخفی نہیں کسی کا بھی. تو حسن بصری کہتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس میں رسول کا لفظ محذوف ہے، یعنی یخادعون رسول اللہ، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. یہ ایک دوسری تفسیر ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا ہے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو ظاہر کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں حالانکہ مسلمان ہیں نہیں. کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ فائدے اٹھانے کے لیے، جبکہ دل میں مقصد کچھ اور ہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو یہ سمجھ بھی نہیں کہ وہ کس کا نقصان کر رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو جھوٹی امیدیں دلاتے رہتے ہیں، یعنی ان کو یہ احساس بھی نہیں، ان کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ دھوکہ جو ہم دے رہے ہیں اندر باہر کا فرق کر کے یہ کتنا خطرناک کام ہے اور یہ کس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. جو شعور ہوتا ہے نا، یہ احساس کرنا ہونا، کسی چیز کو پرسیو ہی نہ کرنا، سمجھ کے ہی نہ دینا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا کفر اللہ سے چھپ جائے؟ تو وہ اتنے لا علم، اتنے بے خبر، اتنے بے سمجھ، اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اس حقیقت اور اس بات کو ہی نہیں سمجھتے. اس سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ جو اتنی سی بات نہ سمجھ سکے کہ میرا سب کچھ اللہ کے سامنے ظاہر بھی اور باطن بھی. اور پھر ایمان والوں کو جو دھوکہ دیتا ہے وہ بھی بڑے خطرے میں ہے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے، اس کو جو کوئی نقصان دیتا ہے، اس کو جو کوئی تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس سے نبٹ لیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من آذى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو اذیت دیتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی اس کی شامت لے آؤں گا. یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کو نقصان ہے، نہ ایمان والوں کا کوئی نقصان ہے، نقصان سراسر اپنا ہے. اور اگر انسان دیکھے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان چھپ کے ایسی کچھ حرکتیں کرتا ہے جو دین کے خلاف جاتی ہیں یا سچے ایمان والوں کے خلاف جاتی ہیں، تو وہ ساری کوششیں خود انسان کے خلاف پلٹتی ہیں، انسان کے اپنے اوپر آتی، اس کا وبال اسی پہ پڑتا ہے. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دھوکہ دینا نفاق کی علامت ہے، منافق ہونے کی علامت ہے. دھوکہ دینے والا خود کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بے وقوف بنائے ہوئے ہوتا ہے، اور دھوکہ دینے والا دراصل اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا، اللہ کی صفات کو نہیں جانتا. کیونکہ اگر وہ اللہ کو پہچانتا ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.